ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ کل میں ذوق کے قصیدے کے اشعار کی تشریح آپ کو پڑھا رہا تھا اور تشبیب کا حصہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور میں نے وہ شعر پڑھایا تھا جہاں سے ذوق نے گریز کیا ہے تشبیب سے مدح کے موضوع پر۔ دیا ہے رنج کو دھو تیرے غسل صحت نے، ضمیر خلق سے اے بادشاہ پاک ضمیر۔ آج مجھے اس کے آگے کے اشعار پڑھانے ہیں۔ عجب نہیں یہ ہوا سے کہ مثل نبض صحیح کرے اگر حرکت موج چشمہ تصویر۔ کہتا ہے کہ کوئی حیرانی نہیں ہو کہ ہوا کے اثر سے نبض صحیح کی طرح، نبض صحیح یعنی انسان کی جو ناڑی چلتی ہے اس کی ایک رفتار ہے، جب تک انسان صحت مند رہتا ہے وہ اسی رفتار پر چلتی رہتی ہے۔ تو کہتا ہے ویسے حرکت کرے، کیا چیز؟ موج چشمہ تصویر۔ کہتا ہے چشمے کی جو تصویر بنی ہوئی ہے اس کی موجیں ہوا کے اثر سے اس طرح حرکت کرنے لگیں جس طرح جو ہے وہ انسان کی نفس حرکت کرتی ہے۔ شہنشاہ تیرے یمن شفائے کامل سے، جو لا علاج مرض تھے وہ ہیں علاج پذیر۔ کہتا ہے شہنشاہ، کہتا ہے بادشاہ تیرے یمن شفائے کامل سے، تجھے جو شفا مل گئی ہے اور اس کی خبر سے، کیا ہو؟ جو لا علاج مرض تھے وہ ہیں علاج پذیر۔ کہتا ہے جو بیمار ایسے بیمار تھے کہ جن کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ بھی اب علاج پذیر ہیں، یعنی ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، وہ بھی درست ہو رہے ہیں، ان کی بیماری کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ کہتا آپ کے شفائے کامل کی خبر سے اے بادشاہ، جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا مریض تھے وہ بھی اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ کہ چوب گل کو اگر ماریں بید مجنوں پر، تو صورت بشر ہوش مند خوش تقریر۔ کہتا اگر پھول کی چھڑی کو بید مجنوں پر ماریں، پھول کی شاخ کو بید مجنوں پر ماریں۔ بید مجنوں ایک بیل ہوتی ہے جس کے پتے باریک ہوتے ہیں اور ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اگر پھول کی شاخ کو اس بیل پر جو ہے وہ ماریں تو کیا ہو؟ تو صورت بشر ہوش مند خوش تقریر۔ تو کہتا اس سے ایسی خوبصورت تقریر جو ہے وہ پیدا ہو جو کسی ہوش مند انسان سے جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، یعنی وہ بھی ہوش مند انسان کی طرح جو ہے وہ بولنے لگے، تقریر کرنے لگے۔ کون؟ بید مجنوں۔ کہتا اگر بید مجنوں پر چوب گل کو ماریں تو اس سے جو ہے وہ ایسی خوبصورت تقریر جو ہے وہ پیدا ہو جیسے ایک صحت مند انسان جو ہے وہ تقریر کرتا ہے۔ اشارہ فہم ہو ایسا کہ وہ بیان کرے، زبان برق سے گونگے کے خواب کی تعبیر۔ کہتا اور اشاروں کو ایسا سمجھنے والا ہو کہ وہ بیان کرے۔ کہتا ایسا اشاروں کو سمجھنے والا ہو کہ وہ بیان کرے، زبان برق سے گونگے کے خواب کی تعبیر۔ کہتا گونگے نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ زبان برق پتوں سے جو ہے وہ بیان کرنے لگے۔
ایسا جو ہے وہ اشارہ فہم ہو جائے۔ کون؟ بید مجنو۔ کہتا بید مجنو ایسا اشارہ فہم ہو جائے کہ وہ اپنے پتوں سے گونگے کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرنے لگے۔ جو میل کحل بصارت ہو کل کے خط غبار، کہتا ہے جو میل کحل بصارت ہو کل کے خط غبار، بصارت مانے بینائی، آنکھوں کی روشنی، نظر، کہتا ہے بینائی کا سرما ہے نا، آنکھوں کا سرما، کل کے خط غبار، کہتا اس قلم کی بینائی کا سرما بن جائے۔ کس قلم کی؟ خط غبار، جو ہے وہ طغرا نویس قلم ہے، اس قلم کی جو ہے وہ آنکھوں کا سرما بن جائے۔ کیا؟ روشنائی کی میل، جو میل کحل بصارت، کہتا ہے اگر تیرے آنکھوں کی سرمے کی میل جو ہے وہ ہو تو وہ کلک خط غبار، تو وہ جو ہے وہ پیچیدہ طغرا نویس قلم کی روشنائی بن جائے۔ تو چشم دائرہ عین بھی ہو چشم بصیر، تو کہتا ہے خط غبار میں جو عین لکھا جا رہا ہے اس کا دائرہ بھی ویسا ہو جیسے جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اب عین کو لفظ حرف عین جو ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں اوپر جو ہے وہ ایک شوشہ بنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دائرہ ہوتا ہے، وہ شوشے کو آنکھ بتا رہا ہے، تو کہتا وہ اس کی آنکھ بھی جو ہے وہ ویسی کھلی ہوئی ہو جیسے جو ہے وہ کسی بصیر انسان کی آنکھ ہوتی ہے خط غبار میں۔ نو موج میں کو ہو پیچش نہ شیشہ لے ہچکی، کہتا آپ کی صحت و تندرستی کی خبر سے ہے بادشاہ سلامت، نہ تو شراب کی موجوں کو پیچش ہو اور نہ جو ہے وہ جام ہچکیاں لے، گئی جہاں سے یہ بیماری فواق و ظہیر، کہتا اور دنیا سے دونوں بیماریاں جو ہے وہ چلی جائیں، رخصت ہو جائیں۔ کون سی؟ فواق و ظہیر، فواق ہچکی کی بیماری اور ظہیر پیچش کی بیماری۔ تو پہلے لفظ مصرے میں جو ہے وہ اس نے پیچش اور ہچکی استعمال کیا تھا، اور دوسرے مصرے میں اس کو طب کی اصطلاحی الفاظ استعمال کر کے اس نے جو ہے وہ بیان کیا۔ کہتا ہے کہ موج میں شراب کی موجوں کو پیچش نہ ہو اور جو ہے وہ شیشہ ہچکی نہ لے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بیماریاں آپ کی شفائے کامل کی خبر کی بنا پر زمانے سے رخصت ہو جائیں، اور جب یہ دونوں بیماریاں فواق و ظہیر، چاہے وہ ہچکی کی جو ہے وہ بیماری ہو اور چاہے پیچش کی بیماری ہو، یہ دونوں بیماریاں جب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو پھر نہ شراب کو پیچش ہوگی، شراب کی موجوں کو پیچش ہوگی، نہ جو ہے وہ جام ہچکیاں لے گا۔ نہ برق کو تپے لرزہ نہ ابر کو ہو زکام، کہتا ہے نہ بجلی کو کانپنے کی بخار سے جو ہے وہ کانپنے کی نوبت آئے۔ تپے لرزہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا بدن تھر تھرانے لگتا ہے، تھر تھری آتی ہے اور اس کے بعد بخار چڑھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں تپے لرزہ، کہتا ہے تو کہتا ہے نہ جو ہے وہ بجلی کو وہ بخار چڑھ کے کانپنے کی یا کانپ کے بخار چڑھنے کی بیماری ہو، نہ ابر کو ہو زکام اور نہ ابر کو زکام ہو، نزلہ ہو، نہ آب میں ہو رطوبت نہ خاک میں تبخیر، کہتا ہے نہ پانی میں جو ہے وہ نمی ہو، رطوبت تری، نمی سیلن ہے نا، تو کہتا ہے نہ پانی میں جو ہے وہ نرمی اور تری ہو، نہ خاک میں تبخیر، نہ ہی جو ہے وہ مٹی میں تبخیر ہو، یعنی جو ہے وہ بھاپ اٹھنے کی یا گیس اٹھنے کی بیماری ہو۔
تبخیر اصل میں ایک بیماری ہے جس میں کھانا کھانے کے بعد معدے سے بخارات اٹھ کے دماغ کی طرف جاتے ہیں اور بدن ہلکا ہلکا جو ہے وہ حرارت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو کہتا ہے نہ جو ہے وہ مٹی میں تبخیر کی بیماری ہو، نہ آب میں رطوبت نرمی و تری ہو۔ بدل گئی ہے حلاوت سے تلخی دارو، کہتا اور آپ کی صحت و تندرستی کی بنا پر شراب کی کڑواہٹ جو ہے وہ مٹھاس میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شراب تلخ بھی ہو مہکشوں کو شربت و شیر، نتیجہ یہ ہے کہ کڑوی شراب بھی پینے والوں کو جو ہے وہ شربت اور شیر کی طرح معلوم ہونے لگے ہیں۔ قوی ہے قوت تاثیر سے دوائے طبیب، غنی قبول کی دولت سے ہے دعائے فقیر۔ کہتا اور آپ کی صحت و تندرستی کی وجہ سے بادشاہ سلامت، حکیم صاحب کی دوا میں بھی جو ہے وہ اثر کی قوت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ بھی دوا بھی جو ہے وہ قوی طاقتور ہو گئی ہے، قوت دینے والی بن گئی ہے۔ غنی قبول کی دولت سے ہے دعائے فقیر، اور کہتا فقیر کی دعا جو ہے وہ قبولیت کی دولت سے مالا مال ہے، یعنی فقیر کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہیں، اور حکیم کی دواؤں میں جو ہے وہ تازگی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ قوی ہو گئی ہیں، اور وہ مریضوں کو درست کر رہی ہیں۔ اور اب اس کے بعد وہ اس قطعے میں جو ہے وہ قصیدے میں جو ہے وہ ایک قطعہ کہتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے قطعے کا، جس کے ذریعے وہ کہتا ہے شکست دل کو تیرے یمن تندرستی سے، یمن برکت، خوشخبری، اقبال مندی، کہتا ہے شکست دل کو تیرے یمن تندرستی سے، کہتا ہے تیری تندرستی کی جو ہے وہ بہترین خبر سے ٹوٹے ہوئے دل کو کرے درست اگر مومیائی تدبیر، کہتا ہے اگر مومیے کی تدبیر، مومیے کا علاج اگر ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کر دے، کیا چیز؟ تیرے یمن تندرستی، کہتا ہے تیری جو ہے وہ تندرستی کی مبارک خبر اگر جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹھیک کر دے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ تو منہ کاسے چینی کو چارہ ساز قضا، نکالے کاسے چینی سے مثل منہ خمیر، تو کہتا اگر تیرے یمن تندرستی سے، تیرے جو ہے وہ تندرستی کی برکت سے ٹوٹے ہوئے دل ٹھیک ہو رہے ہیں، تو پھر منہ کاسے چینی، تو جو ہے وہ چینی پیالے کے اندر جو بال پڑا ہوا ہے اس کو چارہ ساز قضا، موت کا علاج کرنے والا طبیب کیا کرے؟ نکالے کاسے چینی سے، تو کہتا ہے وہ جو ہے وہ منہ بال کاسے چینی سے نکال لے۔ کون؟ چارہ ساز قضا، موت کا علاج کرنے والا طبیب، مثل منہ خمیر، ویسے نکال لے جیسے جو ہے وہ گندھے ہوئے آٹے سے جو ہے وہ بال نکال لیا جاتا ہے۔ دیکھیں عورتیں اگر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ان کے بال گر جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ اس میں بال پڑا ہے تو اس کو یوں کھینچ کے نکال لیتی ہیں۔ تو کہتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ چینی کے پیالے میں جو بال پڑ گیا ہے اس کو چارہ ساز قضا، موت کا علاج کرنے والا طبیب ویسے ہی نکال لے جیسے جو ہے وہ خمیر سے، آٹے کے خمیر سے بال نکالا جاتا ہے۔ کھو جائے سر جو کبھی مفسدان سرکش کا، علاج خارش سر ہو بناخن شمشیر، کہتا ہے سرکش لوگوں کا، نافرمان لوگوں کا، باغی اور مغرور لوگوں کا اگر سر کبھی جو ہے وہ فساد کی
بنا پر کھجلانے لگے۔ مفسد کہتے ہیں فساد پھیلانے والے، مفسدان مفسد کی جمع، یعنی بہت سے فساد پھیلانے والوں کی نافرمانی کیا ہے؟ کھجائے سر جو کبھی مفسدان سرکش کا۔ کہتا ہے جو فساد پھیلانے والے نافرمان باغی ہیں، کہتا ان کا سر کبھی جو ہے وہ کھجلانے لگے، کھجلی ہونے لگے ان میں، یعنی وہ شرارت کرنے لگیں تو کیا ہو؟ علاج خارش سر ہو بناخن شمشیر، تو کہتا ہے ان کے سر کی کھجلی کا علاج جو ہے وہ تلوار کے ناخن سے ہو جائے، یعنی اس تلوار کی نوک جو ہے وہ ان فساد کرنے والوں کے سروں کو جو ہے وہ اڑا دے، کاٹ دے اور ان کی سرکشی کا علاج کر دے۔ بنا ہے نقش شفا خانہ ہزار شفا، ہر ایک خانہ تعویذ صاحب تکبیر۔ کہتا بنا ہے نقش شفا خانہ ہزار شفا، ہر ایک خانہ تعویذ جو ہے وہ بنا ہے کیا؟ شفا کا نقش بنا ہے۔ ویسے ہی جیسے جو ہے وہ شفا خانے ہوتے ہیں کہ جہاں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی تعویذ کا ہر ایک خانہ ہزار شفا خانے کی طرح جو ہے وہ بن گیا ہے۔ بنا ہے نقش شفا خانہ ہزار شفا، ہر ایک خانہ تعویذ صاحب تکبیر۔ کہتا ہے صاحب تکبیر کا، اللہ اکبر کہنے والے کا تعویذ کا ہر ایک خانہ نقش شفا بنا ہوا ہے، شفا کا نقش بنا ہوا ہے، یعنی صاحب تکبیر کہنے والا اگر کوئی تعویذ بنا کے دیتا ہے تو اس کے تعویذ میں جو خانے ہیں کھینچے ہوئے، ان کو ہر ایک نقش جو ہے وہ شفا کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر ایک اس میں عظیمت میں اس میں اعظم ہے۔ کہتا اور اس میں عظیمت وہ اسم، وہ عمل جادو کا جس سے موکلوں کو حاضر کیا جاتا ہے، اسے اس میں عظیمت کہتے ہیں۔ کہتا ہر ایک اس میں عظیمت میں اس میں اعظم ہے۔ کہتا ہے وہ تمام فقرے، وہ تمام جو ہے وہ نام اللہ کے جن کے ذریعے جادو ٹونا کرنے والے، دعا تعویذ کرنے والے موکلوں کو، جنوں کو بلاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ اس میں اعظم کا اثر ہے۔ ہر ایک نسخہ شفا میں ہے نسخہ اکسیر کا طور ہے۔ طبیب جو ہے وہ جو نسخہ لکھتا ہے اس کے ہر ایک نسخے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نسخہ اکسیر، ایسی صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ بیماری کا دور کر دے، بیماری کو جو ہے وہ، اور اسے جو ہے وہ کیمیا بنا دے، ہے نا، سونے میں تبدیل کر دے۔ ہر ایک نسخہ شفا میں ہے نسخہ اکسیر۔ نسخہ اکسیر کہتے ہیں کہ ایسا نسخہ جو کسی بیماری میں بالکل جو ہے وہ اس بیماری کو جڑ سے صاف کر دیتا ہو۔ تو کہتا ہے ہر ایک نسخہ شفا میں، کہتا ہے شفا کے لیے جو نسخہ حکیم لکھتا ہے اس کے ایک ایک نسخے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نسخہ ریئیکٹ کر جائے، کسی نسخے کی دوا فائدہ نہ کرے، بلکہ ہر ایک نسخہ ایسا ہے جیسے نسخہ اکسیر۔ رہا نہ کوئی گرفتار رنج عالم میں، چھٹے جو تیرے تصدق میں مجرمان اسیر۔ کہتا کوئی بھی دنیا میں جو ہے وہ رنج میں گرفتار باقی نہیں بچا، چھٹے جو تیرے تصدق میں مجرمان اسیر۔ کہتا ہے جو مجرم قیدی جو ہے وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی تیرے صحت اور تندرستی کی خوشی میں اور اس کے تصدق میں جو ہے وہ جیل سے چھوٹ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب کوئی گرفتار رنج نہیں ہے، سب جو ہے وہ رنج سے چھوٹ چکے ہیں۔ شکریہ، آپ نے میری باتوں کو سنا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی
نئے موضوع کے ساتھ.